सारा दिन रखे आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से बाखबर। आपके सफर में आपका हमसफर सिंध पुलिस FM 88.6। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रे रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। ये है सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6 हफ्तेवार प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ आपका मेज़बान सरफराज आबिदी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहिए कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है चंगे भले होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को मग़फ़िरत फरमा कर ग़रीक़ रहमत फरमाए, और तमाम मरीज़ों के लिए भी दुआ है कि जो हॉस्पिटल में हैं या घरों में अलील हैं, अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आज हमारे सीनियर अदाकार और सदाकार जनाब काजी वाजिद साहब रज़ा इलाही से रहलत फरमा चुके हैं, और वकील और कानूनदान आसिमा जहांगीर साहिबा और तमाम मरहूमीन के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान। सामीन इकराम, आज 11 फरवरी सन 2018 के प्रोग्राम का हिस्सा अव्वल हस्ब साबिक़ मरहूम शुरा इकराम के कलाम, उनके तज़किरे और मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ों में मरहूमीन के कलाम के अलावा दीगर सीनियर शुरा इकराम के कलाम और ट्रैफिक अपडेट और आपके SMS पर मबनी है। प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब, अकबर इलाहाबादी और दीगर सीनियर शुरा इकराम, जबकि दूसरे हिस्से में असर रवां के मिले जुले शुरा इकराम के कलाम और अशार, तहतुल लफ्ज़ और कलाम शायर बज़बान शायर के अलावा मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ों में भी कलाम नज़र समात किए जाएंगे। ट्रैफिक अपडेट और आपके SMS प्रोग्राम के ख़त्म तक शामिल प्रोग्राम रहेंगे। आज के प्रोग्राम के खुसूसी शुरा इकराम अकबर इलाहाबादी और मिर्ज़ा गालिब हैं, जिनकी 15 फरवरी को बरसी मनाई जाएगी, जबकि 13 फरवरी फैज़ अहमद फैज़, 15 फरवरी डॉक्टर बशीर बदर और 11 यानी आज कराची में मुक़ीम उस्ताद और बुज़ुर्ग शायर जनाब एजाज़ रहमानी साहब का यौम पैदाइश है। इन शुरा इकराम के कलाम आपकी समातों की नज़र करने का सिलसिला है। आइए इस सिलसिले का पहला कलाम गालिब ने क्या फरमाया था आप सभी जानते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल। सुनते रहिए सिंपल FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। ये है सिंपल FM। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कलाम गालिब, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़। 15 फरवरी को अकबर इलाहाबादी और मिर्ज़ा गालिब, इन दोनों मरहूमीन की बरसी मनाई जाएगी। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में आपको इनके कलाम सुनवाए जा रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए। उर्दू ज़बान के अहद साज शायर समझे जाते हैं, बड़े शायर। इनकी अज़मत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी में ही नहीं सामीन, इनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान भी कर देते थे। लेकिन बाज़ मकाम ऐसे हैं इनकी शायरी में कि लोगों को मुश्किल पेश आई। बहरहाल गालिब जिस पुराशोब दौर में पैदा हुए उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही वो पस मंज़र हैं जिसने उनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत पैदा की। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग था। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए और मिर्ज़ा गालिब बचपन में ही यानी कम सिनी में ही यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की, लेकिन 8 बरस की उम्र में उनके चचा भी इंतकाल फरमा गए। नवाब अहमद बख्श खान ने मिर्ज़ा के ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया और 1810 में जबकि मिर्ज़ा गालिब 13 बरस की उम्र में थे, उनकी शादी नवाब अहमद बख्श के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हो गई। शादी के बाद उन्होंने अपने आबाई वतन को खैर बात कहकर दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ गए और मकरूज़ हो गए। इस दौरान उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कर्ज का बोझ मज़ीद बढ़ने लगा। आखिरकार माली परेशानियों से मजबूर होकर मिर्ज़ा गालिब ने किले की मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1850 में बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग का खिताब अता फरमाया और ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखने पर मामूर कर दिया और 50 रुपये माहवार मिर्ज़ा गालिब का वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। सामीन, गदर के बाद मिर्ज़ा की सरकारी पेंशन भी बंद हो गई। चुनाचे इनकलाब जब आया 1857 के बाद मिर्ज़ा ने नवाब यूसुफ अली ख़ान जो कि रामपुर के वाली थे उनको इमदाद के लिए लिखा। उन्होंने 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जो कि मिर्ज़ा को तादमे हयात मिलता रहा।
تاہم مرزا غالب کی صحت بالکل تباہ ہو گئی آخر میں، اور انتقال سے پہلے ایک کیفیت طاری ہوئی، اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو مرزا غالب جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں اور آج بھی اپنی شاعری کے ذریعے زندہ ہیں۔ اور آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے جو سامعین ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم آپ کو غالب کا ایک مصرع سنا رہے ہیں۔ مقطع کا مصرع اولا آپ بھیجیں گے، مصرع ثانی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ غالب کے کلام کا ایک مصرع ہے، مصرع ثانی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اس کا مصرع اولا آپ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، آپ بھیجیں گے 8881 پر۔ میسیجز آپ کے فلک شیر بے قرار ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں ختم آزار کر دیا جائے، آخری وار کر دیا جائے، اور آج دل کو تیری محبت سے، آج دل کو تیری محبت سے دست بردار کر دیا جائے۔ کیا اچھا انتخاب ہے جناب فلک شیر صاحب کا۔ مرزا غالب اور اکبر الہ آبادی، ان کے علاوہ فیض احمد فیض، ڈاکٹر بشیر بدر، اعجاز رحمانی صاحبان کی برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش آ رہا ہے۔ آج ہے اعجاز رحمانی صاحب کا یوم پیدائش۔ ہمارے بزرگ شاعر جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شاعر کی حیثیت سے تشریف لا چکے ہیں، ان کا ایک کلپ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے، لہٰذا تھوڑا سا ان کی آواز میں بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر 11 بجے کے بعد آن لائن ہوں گے جناب مقبول زیدی صاحب، دنیا ادب میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ مقبول زیدی صاحب کے کلام اس سے قبل بھی آپ اسی چینل سے تحت لفظ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کلام شاعر بزبان شاعر آپ مقبول زیدی صاحب سنتے رہیے سینپولس FM 88.6۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ اچھا، پروگرام کے آغاز میں سامعین آپ نے سنا مرزا غالب کا کلام، اور چونکہ 15 فروری کو ہی اکبر الہ آبادی صاحب کی بھی برسی ہے، اکبر الہ آبادی کا جو کلام ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں وہ ہے نیرہ نور کی آواز میں، جس میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرمایا کہ کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، جو انیس ہے تیری یاد ہے، جو شفیق ہے دل زار ہے، تو ہزار کرتا لگاوٹیں میں کبھی نہ آتا فریب میں، تو ہزار کرتا لگاوٹیں میں کبھی نہ آتا فریب میں، مجھے پہلے اس کی خبر نہ تھی تیرا 2 ہی دن کا یہ پیار ہے، اور مجھے رحم آتا ہے دیکھ کر تیرا حال اکبر نوحہ گر، ارے مجھے رحم آتا ہے دیکھ کر تیرا حال اکبر نوحہ گر، تجھے وہ بھی چاہے خدا کرے کہ تو جس کا عاشق زار ہے، کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، جو انیس ہے تیری یاد ہے، جو شفیق ہے دل زار ہے۔ نیرہ نور کی آواز، اکبر الہ آبادی کا کلام۔ 8.6 آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، جو انیس ہے تیری یاد ہے، جو شفیق ہے دل زار ہے۔ اکبر الہ آبادی کا کلام نیرہ نور کی آواز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا، اور تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں مصرع ثانی آپ کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ مرزا غالب اس کے شاعر ہیں اور یہ مقطع ہے، تو مصرع اولا آپ بھیج رہے ہیں، اور
پہلا درست جواب بلال قاسم صاحب کورنگی سے موصول ہو چکا ہمیں. بلال قاسم صاحب نے ہمارے سوال کا درست جواب دیا. تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس کا مصرع اولا بھیج کر بلال قاسم صاحب آج کے کامیاب سامع قرار پائے. سیدہ عروسہ جیتی رہیے. وعلیکم السلام. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے کلام سے سیدہ عروسہ بنت جاوید نقوی نے انتخاب بھیجا کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ. کیا اچھا انتخاب سیدہ عروسہ، جیتی رہیے آپ. انتخاب اچھا ہے. سوال کا جواب بہرحال آپ نے نہیں دیا. تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس کا مصرع اولا اگر آپ جانتے ہیں تو لکھ بھیجیے 8881 پر. ایک اور میسج آیا ہے، ساری دنیا میں ایک ہلچل ہے، خوف بربادیوں کا پل پل ہے. شاعر اقبال حیدر. اکبر الہ آبادی صاحب، جی ہاں 15 فروری کو ان کا بھی یوم وفات ہے، برسی منائی جائے گی. اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ان کا لقب لسان العصر اکبر الہ آبادی مرحوم. خاندانی نام سید اکبر حسین، قلمی نام اکبر، اور پیدا ہوئے الہ آباد میں، اس حوالے سے اکبر الہ آبادی کہا جاتا ہے. والد کا نام سید تفضل حسین. ولادت آپ کی ہوئی 16 نومبر 1846 میں، وفات 15 فروری 1921. الہ آباد میں پیدا ہوئے 16 نومبر 1846 الہ آباد میں پیدا ہوئے اور 1869 میں نائب تحصیلدار ہوئے. 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا. 1880 تک وکالت کرتے رہے. 1894 میں جج کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1904 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. ابتدا میں خواجہ حیدر علی آتش سے شاعری میں اصلاح لی اور وحید الدین وحید کے شاگرد ہوئے. ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ شاعری پر مبنی ہے. مشرقی تہذیب کے دلدادہ تھے اور مغربی تہذیب کی تقلید کے سخت مخالف تھے. اکبر الہ آبادی مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے. سامعین، اکبر الہ آبادی کا رنگ بظاہر ظریفانہ صحیح، لیکن ظرافت کے پردے میں ایک فریاد کی لے ہے. انہوں نے اپنی دردناک شاعری میں اس امر کا اظہار کیا کہ ایک دن سیلاب مغرب پرانی قدروں کو بہا لے جائے گا. اس کے بعد سے لے کر اب تک کے واقعات سے بھی یہی ثابت ہوا کہ مغرب کی تقلید نے بہت نقصان پہنچایا. اس ضمن میں ان کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائے. اکبر الہ آبادی کیا خوب فرما گئے، اور آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. اور اکبر الہ آبادی نے کب یہ فرمایا کہ یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے. نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، اور بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے. زیادہ تھے جو اپنے ضام میں وہ سب سے کم ہوں گے، اور کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے. اور تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، ارے تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے. اکبر الہ آبادی مرحوم. اور سامعین، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دور حاضر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ لیا جس کو اکبر الہ آبادی نے تخیل میں دیکھا تھا اور اپنی شاعری میں بیان فرمایا تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی روشنی میں اپنا تخیل یوں بیان کیا کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا اور پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اکبر الہ آبادی مرحوم.
انہی تخیلات نے دیگر شعراء کو بھی متاثر کیا اکبر الہ آبادی کے، اور جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور بانگ درا میں اس کے نمونے موجود ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم اپنے اور اپنے بعد کے زمانے کے لیے فرما گئے کہ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ، اور کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ۔ اکبر الہ آبادی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آزاد سے دین کا گرفتار اچھا، شرمندہ ہو دل میں وہ گنہگار اچھا، اور ہر چند کے زور بھی ہے ایک خصلت بد، ہر چند کے زور بھی ہے ایک خصلت بد، واللہ کے بے حیا سے مکار اچھا۔ آپ کی جانب ایک مصرع روانہ کیا ہے، مصرع ثانی، جس کا درست جواب ہمیں مل گیا ہے بلال قاسم صاحب کورنگی کی جانب سے۔ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس کا مصرع اولا یعنی پہلا مصرع آپ بتا رہے ہیں۔ سنتے رہیے سمپلس FM 88.6۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں فیض احمد فیض کی جانب، جن کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے فیض احمد فیض کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، کلام شاعر بزبان شاعر، اور ساتھ ہی ان کا یہی کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ فیض نے کیا فرمایا تھا؟ رات کا وقت ہے نا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ فیض احمد فیض کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ یہ ہے سمپل ایفیم۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 13 فروری کو فیض احمد فیض کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے فیض احمد فیض کا مختصر کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا، اور آپ کی جانب ایک سوال روانہ کیا ہے اور اس کے جواب دے رہے ہیں لوگ صاحبان ذوق۔ کیا کہنے آپ کے؟ دوسرا درست جواب مل گیا ہمیں محمد
سمیر صاحب کی جانب سے. بلال قاسم صاحب نے کورنگی سے پہلے جواب دیا اور اب سمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جناب محمد سمیر صاحب. تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اور درست جواب بھیجا ہے جناب محمد سمیر صاحب نے. بلال قاسم صاحب نے 15 فروری کو ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا یوم ولادت ہے ان کا بھی، اور 11 آج 11 ہے ہمارے بزرگ شاعر جناب اعجاز رحمانی صاحب کا یوم ولادت ہے. ان کا بھی کلام ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. پہلے آپ کے میسیجز شامل کر لیں. بہت شکریہ. سلام بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سائرہ، الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں، جیتی رہیے. بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور اپنی ہونے کا احساس دلایا آپ نے. بہت شکریہ. غالب صاحب کا مصرع لگا دیجئے مصرے پر. تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، مصرع ثانی ہم نے آپ کی جانب روانہ کیا ہے. مصرع اولا آپ بھیج دیجئے. آئیے سنتے ہیں. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے کیا فرمایا؟ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. آئیے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی آواز اور ساتھ ہی استاد رئیس اور طاہرہ سید کی آواز میں مختصر صاحب کی حسین سماعتوں کی نظر. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. نہ پھرا کرو، کسی شام گھر بھی رہا کرو، یہ غزل کی ایک کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. میری بے صبر نہ پھرا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا SBFM 88.6 سنتے رہیے سمپلس FM 88.6. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو.
کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب. پندرہ فروری آپ کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا. ہمارے بزرگ شاعر اعجاز رحمانی صاحب کا آج یوم ولادت ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے کلام شاعر بزبان شاعر. اور جب اسٹوڈیو میں مہمان کی حیثیت سے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے تو ہمارے جاوید بھائی نے ان سے کچھ فرمائش کی تھی، وہ فرمائش انہوں نے آن ایئر پوری کی تھی، اسی کی ریکارڈنگ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. پہلے آپ کے میسیجز شامل کر لیں. لیاری سے ہماری بہن زینب چنا ہیں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خوش رہیں، بہت شکریہ. الحمدللہ آپ بھی سلامت رہیں. اور آپ نے کیا بات ہے زینب چنا، جیتی رہیے، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اس کا درست جواب ہماری بہن نے دیا. زینب چنا نے لیاری سے جیتی رہیے. تیسرا درست جواب ہماری بہن لیاری سے زینب چنا لے کر آئی ہیں. جواب درست ہے. اور بشیر بدر صاحب کے کلام سے آپ نے انتخاب بھیجا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو. کیا بات ہے، جیتی رہیے زینب چنا. بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. راؤ ذوالفقار صاحب بہاول نگر سے چوتھا درست جواب دینے والے ہیں جناب راؤ ذوالفقار صاحب بہاول نگر سے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس کا مصرع اولا یعنی مصرع اول لکھ بھیجا ہے جناب راؤ ذوالفقار صاحب نے. بہت شکریہ، جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور شعر ہے، اور آج کے ہی شعراء اکرام میں سے ایک شعر آپ کی جانب ایک اور روانہ کر رہے ہیں. یہ تو بتا دیں گے آپ لوگ یہ بھی، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. ارے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بھلا اس کے شاعر کون ہیں؟ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس کے شاعر ہیں آپشن نمبر 1 فیض احمد فیض، اور آپشن نمبر 2 ڈاکٹر بشیر بدر. 8881 پر آپ جواب دے سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں، کیونکہ 15 فروری کو مرزا غالب اور اکبر الہ آبادی صاحبان کی برسی ہے، ان کے کلام بھی آپ کو ساتھ ساتھ سنواتے ہیں. اور آج یوم ولادت ہے جناب اعجاز رحمانی صاحب کا، اور انہوں نے مہمان شاعر کی حیثیت سے تشریف لا کر جاوید بھائی کی فرمائش پوری کی تھی. سو اسی کا ایک کلپ جناب اعجاز رحمانی صاحب کلام شاعر بزبان شاعر، اور اس کے فوراً بعد مرزا غالب کا بہت عمدہ کلام ہے، اچھا لگے گا آپ کو. پہلے سنیے جناب اعجاز رحمانی صاحب کلام شاعر بزبان شاعر، اور ساتھ ہی مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے میڈم نور جہاں کی آواز. معزز مہمان جناب اعجاز رحمانی صاحب کی جانب جی محمد جاوید صاحب کے ماڑی ٹاؤن سے. جی میں ان کی فرمائش پوری کروں. جی جاوید صاحب آپ کی فرمائش پر جی سر عطا کیجیے گا. راہ بر سو گئے ہم سفر سو گئے، کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے، کون جاگے گا ہم، یہ میسیج ہے، کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے گے، سوئے وقت اب کون سلجھائے گا، بے خبر جاگ اٹھے باخبر سو گئے، بے خبر جاگ اٹھے باخبر سو گئے، اس حقیقت سے انکار
मुमकिन नहीं। सो गई कौम जब दीदावर सो गए, सो गई कौम जब दीदावर सो गए। ये हमारे मुकद्दर का अंधेर है। जब भी नजदीक आई सहर सो गए, जब भी नजदीक आई सहर सो गए। अपनी बर्बादियां अपने हाथों हुई, जागना था हमें हम मगर सो गए। जागना था हमें हम मगर सो गए। हम तो एजाज फूलों पे बेचैन हैं, हम तो एजाज फूलों पे बेचैन है। जिनको सोना था वो दार पर सो गए, राहबर सो गए, हम सफर सो गए। कौन जागेगा हम भी अगर सो गए। SBFM 88.6 मिर्जा गालिब का कलाम, नूर जहां की आवाज। सुनते रहिए सिंपलिस FM 88.6। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। उससे बखुदा कोई शिकायत भी नहीं है, उससे बखुदा कोई शिकायत भी नहीं है, जो वाकिफ़े आदाब मोहब्बत भी नहीं है। उससे बखुदा कोई शिकायत भी नहीं है, जो वाकिफ़े आदाब मोहब्बत भी नहीं है। फिर भी मैं ज़माने की निगाहों का हदफ हूँ, अरे फिर भी मैं ज़माने की निगाहों का हदफ हूँ। सर पर मेरे दस्तार फजीलत भी नहीं है, और अच्छा है कि इंसान वफा से है गुरेज़ां, अरे अच्छा है कि इंसान वफा से है गुरेज़ां। इस जिन्स की बाज़ार में कीमत भी नहीं है, और उस बात को तस्लीम भी करती नहीं दुनिया, अरे उस बात को तस्लीम भी करती नहीं दुनिया, जिस बात से इनकार की जुर्रत भी नहीं है। उससे बखुदा कोई शिकायत भी नहीं है, जो वाकिफ़े आदाब मोहब्बत भी नहीं है। कलाम जनाब एजाज रहमानी साहब, 11 फरवरी 1936 अलीगढ़ में पैदा होने वाले सैयद एजाज अली रहमानी साहब कराची शहर में मुकीम बुजुर्ग शायर, कलमी नाम एजाज रहमानी। दीनी तालीम हासिल की और आपने अदीब और फाजिल अदीब के इम्तिहानात भी पास किए, और उस्मानाबाद कराची की एक इंडस्ट्री से ज़रिए रोज़गार की निस्बत वाबस्ता रहे। एक मकामी अखबार में रोज़ाना की बुनियाद पर आपका एक क़िता शाया होता रहा, और अब आप अपनी शायरी में इस्लामी तारीख़ भी तरतीब दे चुके हैं। आप नात गो की हैसियत से ज़्यादा मारूफ हैं, ताहम गज़लियात भी बाकमाल हुनर के हामिल हैं। आपके मजमूए कलाम नातिया मजमुआ एजाज मुस्तफ़ा और दूसरा मजमुआ पहली किरण आखिरी रोशनी, कागज़ के सफ़ीने, अफकार की खुशबू और दीगर मजमुआ जात मंजर आम पर आकर अपने हिस्से की दाद समेट चुके हैं। आप मुशायरों में तरन्नुम के साथ और तहतुल लफ्ज़ अपने कलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके सैकड़ों शागिर्द पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं।
اچھا، آپ نے اعجاز رحمانی صاحب نے شعری سفر کا آغاز 11 برس کی عمر میں ایک مصرے سے فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مصرع القاء ہوا تھا اور اس مصرے کے بعد پھر دوسرا مصرع آج تک نہیں لگایا، اور وہ مصرع یہ ہے: رواں دواں ہے میری ناؤ بحر الفت میں. اعجاز رحمانی صاحب بزرگ شاعر کہتے ہیں رواں دواں ہے میری ناؤ بحر الفت میں. یہ مصرع انہوں نے 11 برس کی عمر میں، یعنی شاعری کا آغاز اسی مصرے سے ہوا اور آج تک اس کے بعد دوسرا مصرع لگانے کی حاجت پیش نہیں آئی. ہم نے آپ کی جانب سوالات روانہ کیے تھے، بہت شکریہ کہ آپ جوابات دے رہے ہیں. اور اب سے چند لمحات کے بعد ہمارے ساتھ شہر کراچی کے معروف شاعر جناب مقبول زیدی صاحب آن لائن ہوں گے.